اخنس بن شریح، ابو جہل، ابو سفیان، تین بڑے سردار، بڑے کافر، آپ کے جانی دشمن، ہر وقت آپ کے دشمنی میں آگے آگے، رات کے وقت چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن سننے آئے ہوئے ہیں، آپ کا کلام سنتے رہے۔ صبح کو جاتے ہوئے ایک چوک چوراہے پر آپس میں ملاقات ہو گئی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے خیریت ہے آپ اس وقت کہاں؟ اب ڈر کے مارے ہر آدمی دوسرے سے چھپا رہے، بتا نہیں رہے، کیسے بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا بھائی سچ بات تو یہ ہے میں تو محمد کا قرآن سننے آیا ہوا تھا۔ ابو سفیان تو کیسے آیا؟ جی میں بھی اللہ کے نبی کا قرآن سننے آیا۔ اخنس بن شریح کہا یار عجیب بات ہے، سارا دن ہم مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں اور خود چھپ کر رات کو قرآن سن رہے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا وہ تو ہمارے منہ پہ جھوٹے ماریں گے۔ تو کہنے لگے بس آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اگلی رات ہوئی، رہا نہ گیا، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے ابو جہل نے تو کہا تھا میں آؤں گا نہیں، وہ تو آئے گا نہیں، چلو میں تو جاؤں۔ دوسرے نے بھی یہی سوچا اور پھر اگلی رات پھر اکٹھے ہو گئے۔ کہا یار دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا، پھر آ گئے۔ کہنے کہ بس اب فتح کرو، اب نہیں آئیں گے، پکا وعدہ ہو گیا۔ اب تیسری رات آئی، پھر یہی سوچا کہ اس نے تو آنا نہیں ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، چلو میں تو جاؤں۔ اب تیسری رات کو پھر جمع ہو گئے اور پھر صبح کو چوراہے میں ملے تو کہنے لگے بس اب اللہ کی قسم اٹھاؤ اب نہیں آئیں گے۔ اب حلف اٹھایا، واپس چلے گئے تو اخنس بن شریح ان میں بڑی عمر کا تھا، وہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا ابو سفیان کے پاس آ گیا۔ کہا ابو سفیان 3 راتیں ہو گئی، ہم وعدہ بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود رات کو پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں، ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے، تو مجھے سچ سچ بتا محمد سچے ہیں کہ نہیں اور ان کا دین سچا ہے کہ نہیں، یہ قصہ کہانی ختم کیجئے درمیان میں۔ ابو سفیان کہنے لگا بات یہ ہے میں نہیں بتا سکتا، میری مجبوری ہے، تو ابو جہل کے پاس جا۔ ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ سچ بتانا، میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وعدہ کر لیا کہا مجھے بتا محمد اور ان کا قرآن سچا ہے کہ نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اب تو نے حلف اٹھا لیا، حلف لے لیا اور اللہ کی قسم لے لی اور اللہ کا واسطہ دے دیا، اگر تو یہ نہ کرتا میں تجھے کبھی نہ بتاتا۔ حق اور حقیقت بات یہ ہے محمد بھی سچے ہیں اور ان کا قرآن بھی سچا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب محمد بھی سچے اور ان کا قرآن بھی سچا پھر یہ مخالفت کیسی؟ یہ کیوں ہم سارا دن مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ ابو جہل کہنے لگا دراصل بات یہ ہے ہمارے قبیلے اور ان کے قبیلے میں مقابلہ چل رہا ہے، انہوں نے سخاوت کی ہم نے بھی سخاوت کی، انہوں نے حجاج کرام کو زمزم پلایا ہم نے بھی پلایا، انہوں نے حجاج کرام کو ستو پلایا ہم نے بھی پلایا، انہوں نے نبیذ پلایا ہم نے بھی پلایا، انہوں نے سرید کھلائی ہم نے بھی کھلائی، بیت اللہ کی خدمت انہوں نے بھی کی اور ہم نے بھی کی، یعنی ہر فضیلت میں ہر خوبی میں ہم ان کے ہم پلہ آ رہے تھے، برابر آ رہے تھے۔ لیکن اب ان کے خاندان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ان میں نبی پیدا ہو گیا، یہ چیز ہم کہاں سے لائیں؟ یہ چیز تو ہمارے پاس ہے نہیں، بس اس بنا پر میں نہیں مان رہا، ورنہ دل سے وہ بھی سمجھتا تھا، دل سے مانتا تھا لیکن اقرار نہیں کیا، کافر ہو کر مرا۔ تو قرآن مجید کی یہ تاثیر ہے